لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کی خدمت میں 15 ماہ رمضان المبارک کے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. روز ولادت باغ سعادت جناب سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. آپ سب کی خدمت میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امام زمانہ میں ان کے جد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. پروردگار عالم آپ سب کی قضایا و حوائج کو اس مولود کے صدقے میں پورا فرمائے. آج ہمارے انتہائی عزیز دوست، بزرگ، سرپرست جناب سکندر حسین صاحب، جن کا اصل تعلق جو ہے وہ کانپور سے ہے. ہم جب سے آئے نیو جرسی میں ہمیشہ دونوں میاں بیوی محبت اور شفقتیں ہمارے اوپر بکھیرتے رہے اور ہر وقت ہمارا ساتھ دیا. ان کے بچے بھی اتنے ہی خلیق، محب، امام باڑے میں خدمت کرنے والے، ہر ایک سے مسکرا کے بات کرنے والے، اخلاق کا پیکر. پروردگار عالم ان سب کو سلامت رکھے، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے اور کوئی غم ان کو نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. انشاءاللہ ان کے مرحومین کی فاتحہ ہم آخر کلام میں پڑھائیں گے. آج بڑی دلچسپ گفتگو ہے ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی. اور اتفاق دیکھیے کہ جب قرآن کی تفسیر لے کے بیٹھے تو وہ آیتیں نکلی جس کا تعلق ہی خلافت سے ہے. جو حق امام حسن کے بابا کا غصب کیا ہے مسلمانوں نے، وہی آیتیں جو ہیں قرآن مجید میں سامنے آئی، جہاں یہ بتایا جا رہا ہے ارے غیر نتھو خیر کو خلیفہ بنانے کا حق نہیں ہے. حق خلافت کا بنانے کا اس کا ہے جس نے پیدا کیا ہے، کائنات کو بنایا، انسانیت کو پیدا کیا. رہبری انسان کے لیے چاہیے نا، تو جو انسانوں سے افضل ہو وہ بنائے گا. ہمارا آپ تو ایک جیسے ہیں. جیسے دنیا میں تو آپ نے مجھے حاجی کہا، میں نے آپ کو حاجی کہا. من تورا حاجی ہو گئی، ہم تمہارا حاجی بھی ہو. جی ہے یا نہیں ہے؟ تو اب ہم تو سب برابر ہیں. چوری میں، شکاری میں، بدماشی میں، نماز میں، سب کچھ ہے. مسجد میں بھی بعد نہیں آتے ہیں حرکتیں کرنے سے جناب. آنکھوں میں جوتا جس کا اچھا دیکھا لے بنے، اور دوسرے نے مروت میں کہا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے. یہ ہے خلافت الہیہ. تمام بشری اور انسانیت کے اوپر حکومت کرنا، ان کے دلوں پر حکومت کرنا، ان کے نفس اور دل کی تطہیر کرنا اور ان کو مائل اسلام کرنا اور اللہ کے سامنے سر بسجود کرانا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اے رسول اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. میرے اور آپ کے سامنے نہیں کہا، ملائکہ کے سامنے کہا جو معصوم ہیں، جو ہر وقت بارگاہ الہی میں رہتے ہیں. اور بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا کیا اسے بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں. تو ارشاد ہوا کہ وہ
میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی یہ کہا جائے کیا مطلب ہے؟ ہم تو تیری بارگاہ میں تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، خواہش تو ہے نا اندر سے کہ ہمیں بنا اس لیے کہ ہم تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، تو ایسے کو بنا رہے جو زمین پہ فساد برپا کرے گا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ یہ تائید نہیں کی کہ ہاں تم تسبیح و تقدیس کرتے ہو یا تم اہل ہو، نہ ادھر انکار کیا. انی عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے میاں. اور آپ دیکھیں دونوں باتیں سچ ہوئی. جب حضرت آدم کو خلیفہ بنا دیا، اولاد ہوئی، تو ان کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا. ملائکہ بھی اپنے دعوے میں سچے نکلے، غلط نہیں. بہرحال وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ کہتا ہے ہم نے تمام اسماء جو ہے وہ آدم کو تعلیم دے دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس کے بعد ملائکہ کے سامنے پیش کیا، فرمایا کہ ذرا تم ان سب کے نام تو بتاؤ اگر تم اپنے خیال میں استحقاق سمجھتے ہو. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. ملائکہ نے کیا کی؟ پروردگارہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے علم ہم کو دیا ہے. تو صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے جتنا علم تو نے ہمیں دیا ہے. اللہ نے وہاں کیا کہا؟ انی عالم و ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور ان کی دلیل کیا تھی؟ آپ ایسے کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو زمین پر جا کر کے فساد برپا کرے. بات ہو رہی ہے آسمان پہ، زمین پہ جا کے خلقت آدم سے پہلے یہ گفتگو ہو رہی ہے. ملکوت السماوات میں گفتگو کرنے والا اللہ، جواب دینے والے ملائکہ، اپنی تسبیح و تحلیل کا اعلان اور تقدیس کا اعلان کرنے والے ملائکہ. اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. بے شک ملائکہ نے اس کا اقرار کیا. پروردگارہ جب اللہ نے آدم کو اسماء کی تعلیم دے دی، ملائکہ سے پوچھا کہ بتاؤ ان اسماء کو، تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اسماء کون تھے. یہاں تو اسماء کی بات ہو رہی ہے. وہ اسماء کون سے تھے جن کی تعلیم آدم علیہ السلام کو اللہ نے دی، اور جب ملائکہ کو کہا گیا کہ تم ان اسماء کو بتاؤ تو وہ نام نہیں بتا سکے. مسلمان کو حق ہے سوال کرنے کا ان مولوی ملاؤں سے، ان مترجموں سے، ان محدثوں سے کہ وہ اسماء تو بتائیں ڈھونڈ کے وہ کون سے اسماء تھے. آیا فقط اسماء الہی تھے یا تو کچھ اور تھا؟ جب آپ تمام تفاسیر کو، تواریخ کو، احادیث کو جمع کریں گے تو خلاصہ یہ ہوگا وہ اسماء جن کو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تعلیم دی تھی، وہ جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا نام نامی، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اسم گرامی، اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے اسماء مبارکہ تھے. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں جنت میں پیدا ہوا تو میں نے عرش اعلیٰ کے اوپر، جنت کے اوپر کیا چھت میں لکھا ہوا دیکھا کہ وہاں یہ اسماء لکھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد میں ایک گھڑی ہے جنت کے اندر لگی ہوئی جو ہر وقت ٹن 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 ٹن، اس سے آواز کیا نکلتی ہے؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. پروردگار یہ کون ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے میرے معبود یہ کن کا نور ہے میرے ہاتھوں کے اندر، ایک ایک انگلی میں. اور اس کے بعد جب انگوٹھے پہ آتے ہیں تو زاروں قطار رونے لگتے ہیں. کہا یہ تمہاری اولاد ہے،
تمہاری نسل ہے، یہ خاتم النبیین ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، تمام مخلوق کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، میرے علم کے مالک ہیں، ان کی محبت میں اس کائنات کو سجایا ہے اور انہی کی محبت میں تم کو خلق کیا ہے۔ پروردگار ان کی برابر میں دوسرے کون ہیں؟ کہا یہ میرا محبوب بندہ علی ابن ابی طالب ہے، میرے اس محمد کا بھائی ہے، فرسٹ کزن ہے اور ان کا داماد ہے۔ کہا یہ میری داہنی طرف کون ہے؟ کہا کہ یہ شہزادی ہے، یہ میرے نبی کی چاہنے والی میری کنیز خاص میرے نبی کی اکلوتی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ کہا یہ دو بچے کون ہیں؟ کہا یہ علی اور حسن، علی اور فاطمہ زہرا کے شہزادے ہیں، حسن حسین میرے نبی کے یہ پیارے ہیں، میرا نبی ان کو محبوب رکھتا ہے، میں بھی محبوب رکھتا ہوں۔ ہم نے کل مخلوق کے اوپر ان کی محبت مودت کو واجب قرار دیا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور جو ان سے محبت نہیں کرے گا، کتنا ہی بڑا حاجی ہو، زائر ہو، خانہ کعبہ میں خیرات کرنے والا ہو، کوہ صفا و مروہ کے مطابق جو ہے وہ خیرات کرے، پوری زندگی روزے رکھے، پوری زندگی حج کرے اور پوری شب جو ہے وہ نمازیں پڑھے، تب بھی نار جہنم سے وہ بچ نہ پائے گا۔ کیا معیار ہے؟ محبت علی، محبت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، محبت حسن مجتبی، محبت حسین ابن علی، محبت رسول اللہ۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ ارشاد ہوا کہ آدم اب تمہیں انہیں باخبر کر دو۔ تو جب آدم نے باخبر کر دیا تو خدا نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو سب جانتا ہوں۔ اور یاد کرو موقع جب ملائکہ نے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو، وہ علیحدہ گفتگو ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم کل گفتگو کریں گے۔ تو یہ اسماء جن کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام کو دی تھی وہ ملائکہ نہیں جانتے تھے۔ تو اب یہاں پر خلافت کا حق کس کو ہوگا؟ بنیاد کیا بنی؟ تسبیح و تحلیل، تقوی، نماز، قرات، خیرات، یہ نہیں، بلکہ معیار کیا بنی؟ علم۔ خلافت کا مستحق عالم ہوگا، علم ہوگا، جس کے پاس علم ہوگا وہی خلیفہ بنے گا۔ جس علم کا جواب ملائکہ نہیں دے سکے، یہ آج کا خاکی بندہ، بے ایمان بندہ کہاں سے دے گا؟ مگر وہ خاصان خدا جن کو اللہ نے منتخب کر لیا اور اپنا علم عطا کر دیا، وہ ہیں، وہی مفسر قرآن ہے، وہی محدث قرآن ہے، وہی قرآن کے اول کو بھی جانتے ہیں، وہی قرآن کے آخر کو بھی جانتے ہیں، قرآن کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، قرآن کے باطن کو بھی جانتے ہیں، وہ قرآن کے ہر راز سے واقف ہیں۔ اللہ نے انہی کو اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ ہم بشر سب کے سب ایک جیسے ہیں، کسی میں کچھ اچھائیاں زیادہ ہوں گی، مجھ میں کم ہوں گی، مجھ میں برائیاں کم ہوں گی، دوسرے میں زیادہ ہوں گی۔ یہ نظام کائنات ہے جو چل رہا ہے۔ مگر جب خلافت الہیہ کا مسئلہ آئے گا تو پھر علم بنیاد ہوگی، مال و دولت نہیں۔ آج لوگ مال و دولت کے ذریعے، اقتدار کے ذریعے، شہرت کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، اپنی قوت و طاقت کے اظہار کے ذریعے عزت لینا چاہتے ہیں۔ عزت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ علم کے مقابل دولت بھی ذلیل ہے، عہدہ بھی ذلیل ہے، حکومت بھی ذلیل ہے، اقتدار بھی ذلیل ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا تو ان کے سامنے دو چیزیں لے کر کے آئے حضرت جبرائیل۔
ایک پوری کائنات کی کنجیاں، تمام دنیا کے خزانوں کی کنجیاں حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کی، اور ایک عقل۔ آدم ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز لے لو۔ چابیوں کو دیکھا، یہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے خزانوں کی چابی ہیں، ہیرے جواہرات، تمام جو بھی دنیا کے اندر پایا جاتا ہے ہیرے اور جواہرات کی شکل میں، تمام خزینوں کی چابیاں یہ ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ چھوٹی چیز کا ہی عقل ہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر آپ نے عقل کو لے لیا، حضرت آدم نے کیا کیا؟ چابیوں کو چھوڑ دیا اور عقل کو لے لیا۔ جبرائیل مجھے عقل چاہیے، میرے اللہ سے کہو میں عقل کو لے رہا ہوں اور خزانوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ جبرائیل نے پوچھا بھائی کیوں؟ پوری جہان کی ہو؟ ان کا اگر ایک عقل ہوگی تو خزانے خود بخود بن جائیں گے، عقل ہوگی تو علم حاصل کروں گا، علم ہوگا تو پھر ہر چیز کے اوپر میرا دست رس بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ خزانے جن کی چابیاں تم لا کے دے رہے ہو انہیں میں اپنے عقل اور اپنی علم کی بنیاد پر حاصل کر لوں گا۔ اللہ نے کہا پہلا امتحان تم نے پاس کر لیا آدم، یہ پہلا امتحان تھا تمہارا جو تم نے عقل مندی کا کام کیا، اور اب تمہاری نسل کے اندر جنہوں نے عقل کو لیا دونوں تمہاری نسل میں ہوں گے، مال کے حریص بھی ہوں گے، عہدے کے حریص بھی ہوں گے، حکومت کے حریص بھی ہوں گے، اور علم کے حریص بھی ہوں گے، عقل کے حریص بھی ہوں گے۔ جنہوں نے عقل کو لیا ہم انہیں علم ہی علم دیں گے، اور جنہوں نے دولت کو لیا ذلت و خواری کو انہوں نے مقدر بنا لیا۔ یہی وجہ ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام جس نانا کے نواسے ہیں اور جس بابا کے فرزند ہیں، اور خود ایک معجزہ ہیں، خود صاحب اعجاز ہیں۔ جب ایک عرب کا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کیا، جب حضور نے اسلام کے لیے اس سے کہا تو اس کا بہت بڑا قبیلہ تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صرف میں ہی مسلمان نہیں ہوں گا، میں پورے قبیلے کو اپنے مسلمان کروں گا، میری ایک شرط ہے۔ بولے کیا؟ مجھے خزانہ چاہیے، مال دنیا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کتنا؟ اس نے کہا 100 اونٹ انبار۔ انبار کہتے ہیں وہ وزن جو 100 اونٹوں کے اوپر عام طور پہ اس زمانے میں لادا جاتا تھا، اتنا 100 اونٹ کے برابر ہیرے جواہرات چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیے۔ اب مجھے ایک بات بتلا۔ بولے کیا؟ ابھی چاہیے؟ ابھی چاہیے یا پھر؟ ان کا کہ نہیں، جب میری مرضی ہوگی لے لوں گا، آپ کے پاس امانت ہے۔ کیا اتنی دولت رسول اللہ کے پاس اس وقت تھی؟ اگر وہ اسی وقت سوال کرتا لائیے ابھی دیجیے، تو کیا ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 100 اونٹوں کے برابر، 100 اونٹوں کے انبار کے برابر دولت تھی، ہیرے جواہرات تھے؟ وہ صاحب اعجاز نبی تھے، یاد ہے نا؟ انشاءاللہ امام علی علیہ السلام کی مجالس میں ان موضوعات کو میں ٹچ کروں گا اور بیان کروں گا۔ عبد الرحمن ابن عوف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا رشتہ لے کر کے آیا تھا۔ اس کے پاس ہزاروں اونٹ تھے، خزانے تھے۔ اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ اگر جناب فاطمہ سے میرا آپ رشتہ کر دیں، مجھ سے عقد کر دیں، تو اپنے گھر سے لے کے مدینے تک ہیرے جواہرات کو گلیوں کو بھر دوں گا، اونٹوں کی قطار لگا دوں گا۔ یہ سننا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر غصہ آیا اور ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اس کے چہرے کے اوپر دے مارا۔ بدبخت، میری معصوم بیٹی کے لیے رشتہ لایا ہے، اپنے دولت کا لالچ دیتا ہے، لے یہ لے، اس کو بھی لے جا کے اپنے خزانے میں اضافہ کر لینا۔ اب جو خاک پھینکی تھی وہ بہترین اعلیٰ ترین ہیرے اور جواہرات میں بدل گئی۔
ان کا بیٹا ہے حسن مجتبی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ جب مجھے ضرورت ہوگی لے لوں گا. کہا ٹھہر جا. پھر کیا بات ہے؟ کہا کہ تحریر لکھ کے دوں گا تجھے. کیا تحریر کی ضرورت؟ کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، ہو سکتا ہے میری وفات کے بعد تو آئے اور غلط آدمی کے پلے پڑ جائے. لے تحریر لکھی آپ نے، وثیقہ لکھا، وہ دے دیا. کب ایک بات اور سن لے قاعدے سے. کہا کیا؟ حضور فرمائے جب تو آئے گا تو میں دنیا میں نہیں رہوں گا. اچھا، میری جگہ میرے نام پر میری نیابت میں خلیفہ بیٹھا ہوگا. جی اچھا، جب تو آئے گا تو اپنا سوال کرنا. اگر وہ تیرے سوال کو سننے کے بعد پورا کر دے تو سمجھ لینا کہ میرا حقیقی جانشین ہے، اور اگر سوال پورا نہ کریں، لعت و لال کریں اور میری تحریر آخر میں طلب کریں تو سمجھ لینا تو غلط آدمیوں کے پاس آیا ہے، وہ میرے جانشین نہیں ہے. دنیا دار ہیں وہ لوگ، غاصب ہیں وہ لوگ، میرے خلیفہ نہیں. زمانہ گزر گیا. اب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا. آپ کی وفات کے بعد یہ شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے رسول اللہ کہاں ہے؟ کہا بھائی وہ تو انتقال کر گئے. اچھا تو ان کی جگہ کون ہے؟ ان کا کہ ہاں نائب رسول ہیں بھائی، خلیفۃ المسلمین ہیں، فلاں بزرگوار ہیں. اچھا صاحب چلیے. لائے گئے، بڑی عزت و احترام سے ان کو لایا گیا. آئیے صاحب یہ ہیں. آپ جانتے ہیں جب نئی نئی حکومتیں بنتی ہیں تو کیا جتنے چاپلوس سے فرمائیے بھئی میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں، کیا کہنا. سبحان اللہ، آپ کا قبیلہ تو بڑا مشہور قبیلہ ہے صاحب، بڑا شجاع و بہادر ہے، اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ آج آپ خلیفہ سے ملنے آئے. جی ہاں میں آیا ہوں، فرمائیے آپ کی کیا خدمت کی جائے. کہا میری خدمت یہ ہے کہ جب میں نے کلمہ اسلام پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر، اور میں نے بیعت کی تھی حضور کی، تو اس وقت میں نے ایک شرط رکھی تھی. کیا شرط رکھی تھی؟ کہ مجھے 100 اونٹوں کے برابر جو انبار ہوتا ہے ان پر اتنا ہیرے جواہرات چاہیے. ہیں تم نے یہ شرط رکھی رسول اللہ سے؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ ہم کیسے آدمی ہو تم؟ کس قبیلے کے ہو؟ ہمارے نبی نے ایسی شرط رکھی اسلام نے. ان کا بھائی میں نے جو رکھی، میں اکیلا تھوڑا ہی تھا، میں نے پوری گارنٹی لی تھی بھائی پورے قبیلے کو مسلمان کرنے کی، کہ پورا قبیلہ جو ہے مسلمان ہوگا. اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی چاہتے ہو یا بعد میں؟ اب سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں 100 اونٹ ہیرے جواہرات کے، اور رسول اللہ نے کہا ابھی لینا چاہتے ہو تو ابھی دوں. اوہو، یہ مال چھپا کہاں ہوگا؟ بغیر ہوئے تو بات نہیں کر سکتے تھے. اچھا یہ مال جو ہے سب رسول اللہ نے جمع کر رکھا تھا، ہمیں نہیں پتا چلا، ہم تو خالی خلی میں بدنام ہو گئے ہیں. اچھا بھائی پھر کیا کہا کہ میرے بعد لوگے یا کسی وقت جب مجھے ضرورت ہوگی. اچھا پھر کیا کہا میں وہاں سے چلنے لگا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھہرو واپس آؤ. میں آ گیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ تحریر لکھ کے لے. انہوں نے خود سے دی، میں نے مانگی نہیں، انہوں نے خود سے دی، مجھے بھروسہ تھا. کہا یہ تحریر لو. وہ تحریر ہے تمہارے پاس؟ ہاں ہے، بالکل ہے. ہمیں دکھاؤ. نہیں دکھاؤں گا، نہیں میں دکھاؤں گا نہیں. ان کا ہم کیسے یقین کریں؟ رسول اللہ نے وعدہ کیا. ان کا جب وہ منزل آئے گی تو دکھا بھی دوں گا. جب تم خلیفہ ہو تو میرے سوال کو پورا کرو. ان کا بھائی دیکھو سچی بات یہ ہے، ہمیں خلافت ملی ہے، یہ تم ذکر کر رہے ہو اتنے اونٹ اتنا انبار، ہم سے مطلب یہ تو علی ہے، ان کی بیٹی داماد جانتے ہوں گے، ہمیں کچھ نہیں ملا. بھائی خزانہ خالی تھا، کچھ نہیں، جھاڑو دے رکھی تھی خزانے کے اندر، 1 درہم بھی نہیں ملا. یہ تو ہم نے آپس میں چندہ کر کے ان فقیروں مسکینوں کو جو ہے کسی صورت سے جمایا ہے. رسول کے خزانے میں تو بیت المال میں تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ بیوائے اور یہ یتیم جو پھر رہے ہیں بیچارے، اب ہم لوگ پالیسی بنا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کیسے ہوگی. ہمیں تو خالی یہ تخت ملا خلافت کا جس پہ ہم آگے بیٹھ گئے، ہمیں تو ممبر بھی ابھی نہیں ملا. اچھا بھائی تو اس نے کہا ہے رسول اللہ معاذ اللہ کیا وعدہ خلاف تھے؟
مجھ سے وعدہ کر کے دنیا سے چلے گئے اور تم خلیفہ ہو، یہ اب تو تحریر پڑھ لو۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کنکیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، یار دیکھو بات یہ ہے، تحریر تو رسول اللہ کی ہے۔ ارے بدبختوں، خدا لعنت کرے تمہارے اوپر جو یہ کہتے ہیں رسول اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ کہاں مار گئے سب کے سب؟ یہ خلیفہ وقت، خلیفہ دوم کے سامنے اور وہ جتنے اس وقت کے اصحاب جلیل القدر تھے وہ خط پڑھ رہے ہیں۔ جب رسول اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو یہ خط کیسے رسول نے لکھ دیا اور کیسے اصحاب کے ہاتھوں میں آ گیا؟ آپس میں کبھی خط تو تحریر تو رسول اللہ کی ہے۔ اب کیا کیجیے ان کا کہ بھائی مال تو ہے نہیں ہمارے پاس۔ اچھا آپ بتائیے، اگر وہ کہتے ٹھیک ہے مال نہیں ہے، یہ خلافت مجھے دے دو، کیا کرتے ہیں؟ دینی پڑتی نا۔ چلیے اب وہ ایک مرتبہ چیخ اٹھا، کیا معاذ اللہ مسلمانوں کے رسول ایسے تھے کہ وعدہ خلافی کریں؟ خدا کی قسم ابھی جاتا ہوں واپس اور اپنے قبیلے سے کہتا ہوں کہ رسول اللہ اپنے وعدے سے پھر گئے، جب وعدے سے پھر گئے تو ہمارا بھی وعدہ ختم، ہم اپنے دین پہ آبا و اجداد کے پلٹ جاتے ہیں۔ غیرت مند صحابی سلمان فارسی کھڑا ہو گیا، کیا بتتا ہے؟ ہمارا نبی سچا ہے، اس کا قول سچا ہے، اس کا فعل سچا ہے، اس کا خط سچا ہے، چل میرے ساتھ۔ کہاں؟ جہاں وعدہ پورا ہوگا۔ پہنچ گیا، اندر سے سلام آیا بم ولدیت کے اٹھانے والے کے۔ کہا سلمان اسے مسجد میں سلا دو، کہہ دو کہ کل صبح کو اس کا وعدہ پورا کیا جائے گا۔ اب یہ آرام سے مسجد میں لیٹ گئے۔ میرا سوال تو ہے نا بھائی، وہاں دربار خلافت میں تو ہول فول بک رہا تھا اور یہاں تو اطمینان سے سو رہا ہے، تو جواب دے گا وہاں تو کوئی شعور نہیں تھا، انہوں نے شعور کیا ہی نہیں کہ وہ میرے وعدے کو پورا کریں گے نہیں کریں گے، طریقے سے لیٹر بھی نہیں دیکھا، سمجھے بھی نہیں ہے، تو میں کیا کرتا؟ آپ یہ بتائیں میں کرتا تو کیا کرتا؟ جی لہذا اور یہاں پہ کیوں کہا میرے باپ کا نام انہوں نے لیا بھائی، انہوں نے میرے باپ کا نام لیا تو مجھے یقین ہو گیا سچے ہیں۔ یہ سلمان یہ کون ہے؟ کہا یہ رسول اللہ کے داماد ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اصل خلیفہ یہی ہے، میدان میں بنایا ہے۔ اب تم نے سن لیا، کل تمہارا وعدہ پورا ہوگا، یقین کے ساتھ کل تمہیں 100 اونٹ جو رسول اللہ نے وعدہ کیا وہ ان کو ملے گے۔ اور کہا وہ لوگ تو بھائی 2 نمبر ہی ہے، ان کا تو کام دھندا ہی یہی ہے، ان کے پاس علم ہے، یہ شہر مدینہ کے علم کے شہر کے دروازہ ہیں، یہی وارث ہے رسول اللہ کے اصلی۔ اچھا بھائی، اب کہا کہ سلمان جاؤ پورے مدینے میں اعلان کر دو کل اللہ کا رسول جو ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ اللہ کے رسول کا جانشین کرے گا۔ پورے مدینے میں اعلان ہو گیا کہ بھائیو ایک ایسے معاملہ ہے، ایک شخص جب اسلام لایا تھا پورے قبیلے کو مسلمان کرنے کے لیے اس نے جو ہے شرط رکھی تھی کہ 100 اونٹ ہیرے اور جواہرات کے دیے جائیں گے، لہذا کل سب کے سب فلاں میدان میں پہاڑ کے پاس جمع ہو جانا تاکہ اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ اب تو ایک کھلبلی مچ گئی ہے، علی پورا کریں گے، علی کے پاس ہے، ہوئے 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 ہوئے۔ ابھی تو رسول اللہ کی فکر تھی کہ اتنا تھا ان کے پاس، اب علی کی فکر پڑ گئی، علی کے پاس اتنا ہے، 100 اونٹ ہیرے اور جواہرات۔ یہی چیز ہے جو اللہ ذلیل کر کر کے مارتا ہے، تڑپا تڑپا کے مارتا ہے۔ دشمنان علی ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہوں گے۔ بس جناب اگلے روز پورے مدینے میں ایک کھلبلی مچ گئی، میدان میں سب جمع، مغرب کی نماز ہو چکی، پورا میدان اہل مدینہ سے مرد عورت بچے جوان بوڑھے جمع ہیں۔ امام علی ابن ابی طالب بڑی شان و شوکت سے پہنچے، بیٹا حسن اپنے نانا کے وعدہ کو پورا کرو، آگے بڑھو۔ مدینے والوں نے مڑ کر کے دیکھا ہے، اے سلمان تم تو کہہ رہے تھے خلیفہ رسول جانشین رسول وعدے کو پورا کرے گا، یہ تو علی کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا نواسا۔ ان کا ہاں اصلی خلیفہ تو یہی لوگ ہیں۔ میں نے کیا کہا تھا؟ جانشین رسول، خلیفہ رسول،
کیا میں نے وقت کی قید لگائی تھی کہ جو آج خلیفہ ہے وہ کرے گا؟ بولے نہیں. تو پھر یہ بھی جانشین رسول ہیں اپنے وقت میں جب ان کا زمانہ آئے گا. کہا بیٹا حسن، اسے بلایا بھائی یہاں، کہا چاہے جا اپنا مال لے لے. بیٹا حسن اس غار میں جاؤ، غار میں جا کر کے وہاں سے ایک جگہ سے مٹی ہٹاؤ، ایک رسی نکلے گی اور اسے اشارہ کرنا. یہ جناب گئے، آپ نے ایک جگہ مٹی ہٹائی، یہ بزرگ رسی پکڑتا ہے. کہا امام حسن فرما رہے اے بزرگ بھائی یہ رسی پکڑو. اس نے رسی کو دیکھا، امام حسن کے بچپن کو دیکھا. جانتے کیا کہتا ہے؟ میاں صاحبزادے آپ بچے ہیں، مجھ بوڑھے کی سفید داڑھی کا بھی خیال نہیں کیا، آپ مجھے اس صورت سے مذاق کر رہے ہیں. یہ تو مذاق ہی ہوگا نا، آپ زمین میں سے کوئی رسی نکال کے کسی بڑے سے کہیں لو پکڑ لو اور کھینچو. ایک مرتبہ بچے کے چہرے کے اوپر جلال آیا. کیا کہا تم نے؟ ہم خانوادہ اہل بیت رسالت ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں سے کبھی مذاق نہیں کرتے. بھائی یہ سننا تھا. اس پر ایک ہیبت طاری ہوئی، آگے بڑھا، رسی کو پکڑا، کھینچنا شروع کیا. ادھر امام حسن نے زمین کو اشارہ کیا اور ادھر زمین کو اشارہ کیا. زمین نے خزینوں کو کھول دیا، خزینے کے دروازے کھلنے لگے اور اب کہا کھینچ بھائی. اب اس نے کھینچنا شروع کیا. ایک اونٹ نکلا، دوسرا اونٹ نکلا، تیسرا اونٹ نکلا، چوتھا اونٹ نکلا، یہاں تک کہ 100 اونٹ زمین سے ہیرے اور جواہرات کے برآمد ہو گئے. اور ایک مرتبہ امام حسن نے فرمایا اس کو ٹھہر جا، ساکن ہو جا زمین کو. کہا بھائی گن لے، جو میرے نانا نے وعدہ کیا تھا تیرے سے 100 اونٹ پورے ہو گئے. اس نے مہر کو چھوڑا، امام حسن کے قدموں پہ گر گیا. فرزند رسول میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی وحدانیت کی، اس کے نبی کی نبوت اور رسالت کی، اور آپ کی اور آپ کے بابا کی خلافت و جانشینی کی. آپ ہی برحق خلیفہ ہیں، برحق جانشین ہیں. پورے اہل مدینہ نے اس معجزے کو دیکھا، تاریخ میں موجود ہے. نہ ہو تو میرا نام بدل دیجیے گا. یہ ہے حسن مجتبی. اب آپ نے پہچانا وہ خلیفہ و جانشین ہوگا جو خصوصیات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، جو اعجازات اللہ نے ان کو عطا کیے تھے، جو علم، جو فضیلتیں، جو مناقب ان کو عطا کیے تھے، وہی ان کے جانشین میں ہونا چاہیے، وہی ان کی اولاد میں ہونا چاہیے. وہی علم، وہی صدق، وہی وفا، وہی شجاع، وہ سب کچھ ان میں ہونا چاہیے. اور وہی رسول اللہ کے بعد امام علی میں آیا، امام علی کے بعد امام حسن میں آیا، امام حسن کے بعد امام حسین میں آیا. انہی چند کلمات کے ساتھ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، بہت محدود وقت ہوتا ہے. انشاءاللہ کل پھر سلسلے کو آگے کریں گے. تو اب آپ نے پہچان لیا، ہم آپ کو جو ہے بہت سی چیزیں بیان کریں گے. مجالس میں بہت کچھ آپ کو ملے گا. آپ اس کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو بھیجیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، اور اس میں آپ کو بڑی معلومات ملیں گی، قرآنی بھی، احادیث بھی، تفاسیر بھی، اور تاریخی حقائق بھی. ہم پوری کوشش کرتے ہیں. یہ پہلے یاد رکھیے گا، ہمارا کوئی بھی لفظ، کوئی جملہ، کوئی تحریر، کوئی گفتگو کسی کے دل دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، اصلاح کے لیے ہوتی ہے. اگر ہم بزرگوں کے بارے میں کچھ الفاظ کہہ جاتے ہیں تو وہ جذبہ ولا ہے دل میں، جو ظلم و ستم امام علی اور جناب فاطمہ پہ کیا گیا ہے، وہ ایک ہلکی سی اس کی جھلک ہے جو زبان سے نکلتی ہے. ورنہ خدا نخواستہ ان کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، یا ان کے ماننے والوں کو دلوں کو دکھانا مقصود نہیں ہے. ان میں بڑی اچھائییں بھی تھیں، ایسی بات نہیں ہے، اچھائییں بھی تھیں ان میں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. مگر ظاہر ہے یہ وہ خرابی ہے، شہزادی جناب فاطمہ زہرا اور امام علی علیہ السلام کے حقوق کو غصب کر لینا، کہ اس کے مقابل میں پھر آپ کی ساری اچھائیاں، نیکیاں سب ختم ہو جاتی. بہرحال میری دعا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو سلامتی عطا فرمائے، اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، سوائے غم آل رسول کے،
اور پروردگار آپ کو دولت علم و ایمان سے مالا مال فرمائے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے اس پورا شوب دور میں، دولت علم و ایمان سے آپ کو، آپ کے خانوادے کو پروردگارہ کامیاب و کامران فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں آپ کے تمام تر گناہ معاف ہوں، آپ کے مرحومین کی بخشش ہو، ہمارے سکندر بھائی ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی عطا ہو، ان کے دونوں بیٹے عارف میاں اور ارشد میاں کو پروردگارہ سلامتی عطا فرمائے، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا ہو، ان کے بچوں کو سلامتی عطا ہو، دولت علم و ایمان سے ان کے مالا مال ہوں، اور ان کی بیٹیوں کو پروردگارہ ان کے بچوں کو کامیابی و کامران فرما، ان کی زندگیوں کو کامیاب فرما۔ پروردگارہ ان کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت کے۔ میرے معبود ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ جتنے سامعین ہیں ہمارے اور اس وقت جو ہے وہ سن رہے ہیں، وہ ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ماہ مبارک کی خیر و برکات ان پر نازل فرما، ہمارے سکندر بھائی اور ان کے دوستوں کو سلامت رکھ۔ میری سب سے پہلی دعا ہے کہ سکندر بھائی کے قریبی عزیز جناب دلاور حسین اور ان کے قریبی دوست جناب سید اظہر زیدی جو کووڈ میں کینیڈا میں بیمار ہو گئے، ابھی حال میں یہی تھے، ان سب کے لیے 5 مرتبہ، اور جتنے مومن و مومنات بیمار ہیں خاص طور سے آپ سب کے جانکاروں اور دوستوں میں، اور بالخصوص ہمارے سکندر بھائی کے ان کی اہلیہ کے خانوادے میں، ان کے لیے 5 مرتبہ ان کی خواہش ہے میوجیب کی تلاوت فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگارہ ان مریضوں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ اور اب فاتحہ آپ سب کے مرحومین کے لیے، میرے والدین کے لیے جو سن رہے ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے، خاص طور سے ہمارے سکندر بھائی، ان کے والد مرزا ذاکر حسین، والدہ کنیز اصغر بیگم، نانی اماں کنیز حیدر بیگم، بہن عصمت جہاں، بھائی مرزا ناصر حسین، بہنوں سید فیاض حسین اور محمد پیارے مرزا، اور ان کی انا جو ہیں ایک مومنہ، اور ان کے سید فرزند حسین، فرخ جہاں بیگم، بھائی شہنشاہ حسین، سید لیاقت حسین، بہنوئی سید عزیز حسین، اور بھابھی ان کی فرحت رضوی، ان سب کو پروردگار عالم جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما۔ ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ، اور تمام مرحومین و محبان آل محمد کے لیے ایک فاتحہ کی التماس ہے۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل کو آپ ایک مرتبہ پھر گزارش ہے سبسکرائب کریں، دوستوں کو آپ بتلائیں، اپنے احباب کو بتلائیں۔ انشاءاللہ یہ ایک علم کا چینل ہے جہاں تمام تر اور صرف اہل بیت کے لیے بیان ہوتا ہے، قرآن کے لیے، قرآن و اہل بیت میں اتحاد قائم کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، نہ کوئی سیاست ہے، نہ دنیا داری ہے، صرف اور صرف اظہار محبت اہل بیت علیہم السلام ہے۔ لہذا خود بھی سبسکرائب کریں، دوستوں کو بھی مشورہ دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔